کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ سے دین اور شریعت کی تعلیم سیکھنے والی جماعت صحابہ آپ کے دائیں بائیں سامنے موجود ہیں، اور کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، کیا سما ہوگا، اور کیا رب کی طرف سے رحمتیں اس مجلس پہ برس رہی ہوں گی۔ وہ قسمت والے، وہ نصیب والے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کی صحبت کے لیے جن کو چنا تھا اللہ نے۔ وہ وہی تھے، نہ ان سے پہلے انسانیت نے ایسے عظیم انسان دیکھے، اور نہ پھر قیامت تک ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے، ان جیسے لوگ جن کو محمد الرسول اللہ کی رفاقت اور مجلس نصیب ہوئی ہے۔ وہ ایک شاعروں کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے نا اسی منظر کو دیکھنے کی ایک تمنا کی ہے کہ مسجد نبوی ہو اور اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہوں، اور دائیں بائیں صحابہ کا حلقہ ہو، آپ کی مجلس ہو صحابہ کی۔ تو اس شاعر نے اپنے انداز میں اور اپنے خیالات میں اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور بڑے پیارے شعر کہے ہیں اس شاعر نے، اور اس نے مخاطب کیا ہے مسجد نبوی کو، جو مکان تھا، جو جگہ تھی جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر اور صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ اور آپ کا شہر مدینہ، جہاں آپ کی زندگی گزری، جہاں آپ نے سفر و حضر کیا، جہاں آپ نے جوانی اور زندگی کی بہاریں گزاری، جہاں آپ اور آپ کے صحابہ کی مجلسیں لگا کرتی تھی، محفلیں ہوتی تھیں، جہاں پر دین و شریعت کی تعلیم ہوا کرتی تھی، جہاں پر رب کا فرشتہ جبریل امین رب کا پیغام لے کے نازل ہوتا تھا، جہاں رب کی رحمتیں اترا کرتی تھی، جہاں رب کی طرف سے کرم کی انتہائیں کر دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس مکان کو، اس جگہ کو دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ بڑے اس نے سوز کے اندر یہ بات کہی ہے، مسجد نبوی یہ تو بتا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق و عثمان و علی، سارے یار ستارے ہوں گے، سارے یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔
مسجد نبوی تو نے اپنے دروازے پر ان بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، تو نے اپنے دروازے پر ان بچوں کو بھی دیکھا ہوگا جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا۔ عرض مدینہ بانگ بلالی سے فضا جب گونجتی ہوگی، اس کے سرور و سوز کے اندر ہر کوئی بہہ بہہ جاتا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، وہی حلقہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آسمان ہدایت کے ستارے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک بندہ آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے میں ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میرا ایمان قبول کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دایاں آگے بڑھاتے ہیں، وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت اسلام کر لیتا ہے، نام اس کا حضرت سلمہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے سلمہ بتا تیرے ایمان لانے کا سبب کیا بنا، کیسے تیرے دل کے اندر اسلام کی حقانیت آئی، کیسے تو نے میرے دین کو سچا دین تسلیم کیا، کیسے تو نے میری نبوت اور رسالت کو سچا اور حق تسلیم کیا، سلمہ بتا تو صحیح تیرے ایمان لانے کا سبب کیا ہے۔ اب حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتا ہوں میں، ریوڑ ہے میرے پاس بکریوں کا، اور اپنی بکریاں چرا رہا تھا جنگل کے اندر، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کے میری ایک بکری کو اچک لیا، وہ ابھی بکری کو لے کے بھاگنے ہی لگا تھا کہ میں پیچھے سے گیا، میرے پاس لاٹھی تھی، میں نے مارا اور میں نے بھیڑیے سے اپنی وہ بکری واپس لے لی۔ جب میں نے بکری واپس لی، بھیڑیا تھوڑا دور بھاگا، آگے جا کے کھڑا ہو گیا، میری طرف منہ کر کے کہتا ہے الا تتق اللہ، اے سلمہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا۔ کس نے کہا؟ بھیڑیے نے۔ الا تتق اللہ، اللہ کا خوف نہیں ہے تیرے دل میں، اللہ کا ڈر نہیں ہے تیرے دل میں، تو میرے اور میرے رزق کے درمیان حائل ہو گیا۔ جو اللہ نے رزق میرے مقدر میں لکھا تھا، جو اللہ نے رزق میرے لیے بنایا تھا، وہ رزق تو نے مجھ سے چھین لیا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جب بھیڑیے نے یہ جملہ کہا میری زبان سے نکلا، میں نے کہا بڑی حیرانگی کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا بھی کلام کر رہا ہے، یہ بھی ایسے بول رہا ہے جیسے انسان بولتے ہیں۔ جب میری زبان سے یہ بات نکلی، بھیڑیا آگے سے کہتا ہے اس بات پر حیران نہ ہو کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بول رہا ہے، حیرانگی تو مجھے تیرے اوپر ہے کہ تو بکریاں چرا رہا ہے اور تو نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکا۔ تو اپنے کام کے اندر لگا ہوا، تو بکریاں چرا رہا ہے، تو اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکا، اور اللہ نے وہ ایسا نبی بھیجا ہے کہ اس سے زیادہ عظیم المرتبت
اس سے زیادہ عظیم القدر نبی اللہ نے نہ پہلے بھیجا نہ قیامت تک اور کوئی نبی آئے گا۔ کہتے ہیں اس نے جب یہ بات کی نا میں بڑا حیران، میں نے کہا میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ اچھا آگے جانے سے پہلے ایک اور حدیث سن لیں۔ اللہ اکبر، اس نے کیا کہا؟ اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے کہ اس سے زیادہ شان اور عظمت اور کمال والا نبی اللہ نے آج تک بھیجا نہ آیا، اور نہ پھر قیامت کی صبح تک کوئی ایسا نبی آئے گا۔ ہمارے نبی کی مقام اور شان کو ہر کوئی پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کی آپ سید الانس والجان، اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہے نا ساری مخلوقات کے آپ سردار اور نبی اور رسول ہیں۔